اسی طرح سے ہمارے آڈینس کی طرف سے ایک اور سوال آیا ہوا تھا کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شوال المکرم کے روزے مکروہ سمجھتے تھے؟ اس بارے میں ذرا رہنمائی عطا فرما دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک نظریہ ہے، ایک مسلک ہے جو کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، حالانکہ اس کا اہل الحدیث یعنی حدیث کی ٹیکنیک جاننے والا، حدیث کے تراجم کو جاننے والا، حدیث کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچنے والا، اس میں تو ملکہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے۔ پھر غیر مقلدین ہیں، حالانکہ یہ غیر مقلدین ہیں اور وہابی نظریات کے حامل لوگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھلا بغض اور کھلا عناد رکھتے ہیں، مسلک احناف کے ساتھ کھلا بغض اور کھلا جو ہے وہ عناد رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ احناف جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کا جو ہے یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں سے ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ شوال کو، شوال المکرم کے روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اچھا، سب سے بڑی خیانت یہ ہے جہاں پر وجہ جواز بھی لکھی ہوئی، انہی کتابوں میں رکھنے کا حکم بھی لکھا ہوا ہے، رکھنے کے حکم کو اسی حدیث سے ثابت کیا جو ابھی ہم نے پہلے بیان کی تھی۔ بالکل۔ اچھا، کراہت کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ خیانت نہیں ہے کہ آپ مکروہ تو کہہ رہے ہیں جی، لیکن وجہ کراہت بیان نہیں کہہ رہے، آپ مکروہ ہونے کی علت بیان نہیں کر رہے۔ آئیے، ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے اس کو مکروہ کیوں کہا، کہتے ہیں الاتباع مکروہ۔ اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مکروہ ہونے کی علت فرماتے ہیں کہ عید کا روزہ ملا کر کے روزہ رکھنا، 6 روزے رکھنے، عید کا روزہ ملا کر کے روزہ رکھنا، حالانکہ مخالفین کو بھی پتا ہے عید کا روزہ منہی عنہ ہے، بالکل، عید کا روزہ جو ہے وہ ممنوع ہے، محظور ہے، ان کو بھی پتا ہے، لیکن خام خواہ بغض ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بغض احناف میں جو ہے وہ ساری باتوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ اس طرح روزہ رکھنا کہ ان یصوم الفطر وخمسۃ بعدہ، یعنی عید الفطر کا روزہ بھی رکھنا جی، اور اس کے بعد 5 روزے رکھنا، یعنی عید الفطر والے دن ہاں یہ روزہ بھی رکھنا اور 5 اس کے بعد رکھنا، 6 روزے تو ہو جائیں گے جی، لیکن ایک ممانعت کی وجہ، مکروہ ہونے کی وجہ موجود ہے جی، اور وہ ہے عید الفطر کا روزہ، عید الفطر کا روزہ۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ امام صاحب نے مکروہ کیوں کہا، عید والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، آگے ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے فلو افطر الفطر، اگر اس نے عید کے دن روزہ نہیں رکھا، عید کے دن روزہ نہیں رکھا، اور فرماتے ہیں لم یکرہ، پھر کراہت نہیں ہے، صحیح ہے، کراہت کی علت کیا تھی، عید والے دن روزہ نہ رکھنا، عید کا دن ملا کر کے روزہ رکھنا جی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جہاں مکروہ کہا علت بھی بتائی ہے، بالکل، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے یہ 5 ایام ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے، عید الفطر کا دن روزہ نہیں رکھ سکتے، 10 ذو الحجہ کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، 11 ذو الحجہ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، 12 ذو الحجہ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، اور 13 ذو الحجہ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ 5 دن ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ لو افطر الفطر، عید کے دن اس نے روزہ نہیں رکھا، پھر لم یقرا، یہ روزہ رکھنا مکروہ بھی نہیں ہوگا، بل یستحب و یسن،
बल्कि ये रोजा रखना मुस्तहब भी होगा, मसनून भी होगा, मंदूब भी होगा। बिल्कुल। एक इल्लत बयान फरमाई। दूसरी इल्लत जो है इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बयान फरमाई है कि अगर कोई शख्स वो लगातार रोजे रखने को इत्तेकाद लाजिम समझता है, सही है, लगातार रोजे रखने को एतकाद लाजिम यानी जरूरी समझता है, ना रख यानी कि ये तसलसल के छोड़ने को नापसंदीदा समझता है, बिल्कुल, तो फरमाते हैं ये तशब्बो बिन नसारा है। तशब्बो बिन नसार इल्लत मौजूद थी और कराहत की वजह भी मौजूद थी, लेकिन बुग़्ज़े इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो था, बस ये जी कुरान और हदीस के खिलाफ हो गया। तो इमाम साहब फरमाते हैं अगर इत्तेकाद लुज़ूम है तब मकरूह हो जाएगा, फिर तशब्बो बिन नसारा की वजह से क्या है, मकरूह है। अगर इत्तेकाद लुज़ूम भी नहीं है जी, और एक दिन का रोजा छोड़ा हुआ भी है जी, तो फिर इमाम साहब फरमाते हैं वलआन ज़ाला ज़ालिकल माना, कहते हैं जब तशब्बो बिल जुहूद खत्म हो जाएगा और एक दिन का दरमियान में गैप भी आ जाएगा तो फिर ये मकरूह भी नहीं है, बल युस्तहब्बु व युसन्नु, बल्कि ये मुस्तहब भी है, मसनून भी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहां पर हमारी किताबों में फतावा आलमगीरी का हवाला दे दिया जाता है, फतावा शामी का हवाला दे दिया जाता है कि उन्होंने लिखा है जो मकरूह है, उसके अंदर वजह कराहत भी लिखी हुई है और इल्लत कराहत भी लिखी हुई है कि या तो वो ईद के दिन को मिलाकर के रोजा रखेगा तो मकरूह होगा, या इत्तेकाद लुज़ूम की वजह से तसब्बो बिन नसारा की वजह से जो है वो रोजा रखेगा तो मकरूह हो जाएगा। और अगर दरमियान में एक दिन का गैप देता है और इत्तेकाद लुज़ूम नहीं समझता तो फिर हम सारी किताबों में लिखा हुआ है वजह कराहत नहीं पाई जा रही, इल्लत कराहत नहीं पाई जा रही, तो इसलिए अब उसके लिए इमाम साहब के नजदीक, मुतकद्दिमीन के नजदीक, मुताखिरीन के नजदीक इसी हदीस के मुताबिक कि मन सामा रमदाना, जिसने रमजान के रोजे रखे और सुम्मा अतबाहु सित्ता मिन शवाला, फिर शवाल के 6 रोजे रखे, उसको इस साल भर के रोजों का सवाब मिलेगा। इमाम साहब ने भी इसी हदीस पर अमल किया है और मुतकद्दिमीन मुताखिरीन अहनाफ ने भी इसी हदीस पर अमल किया है। मेरे भाई बुग़्ज़ और इनाद में जो है झूठ ना बोले, खियानत ना करें, बल्कि जो सही और सच जो है किताबों में लिखा हुआ है वो बयान करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफीक बरहमत फरमाए। बुग़्ज़ और इनाद, और वो भी इमामुल आइम्मा और काशिफुल गुम्मा और सिराजुल उम्मा इमाम आज़म जो वली कामिल हैं उसके साथ बुग़्ज़ रखने से अल्लाह तबारक व तआला जुमला मुसलमानों को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।